آگے ارشاد فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، اور ان میں کوئی وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر ہمیں اللہ اپنے فضل سے دے گا لَنَصَّدَّقَنَّ، تو ہم ضرور بضرور خیرات کریں گے، وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور ضرور بضرور ہم نیک ہو جائیں گے۔ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ، تو جب اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا، بَخِلُوا بِهِ، اس میں بخل کرنے لگے، کنجوسی کرنے لگے، وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور منہ پھیر کر پلٹ گئے۔ ایسا ہوتا ہے کہ بسا اوقات انسان جب غریب ہوتا ہے تو وہ بڑی تمنائیں کرتا ہے کہ اگر اللہ مجھے مال دے تو میں مسجد بناؤں گا، مدرسہ بناؤں گا، مال کی محبت، حرص، ہوس سے اپنے آپ کو دور رکھوں گا۔ جب اسے سمجھایا جائے کہ مال آ جاتا ہے تو بسا اوقات انسان نماز سے بھی دور ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے نہیں، میں حضرت عثمان غنی کے نقش قدم پر چلوں گا، کوئی تجارت، کوئی مال مجھے اللہ کی عبادت سے نہیں روکے گی، میں مال سے کوئی گناہ نہیں کروں گا۔ لیکن جب مال آ جاتا ہے تو انسان اپنے وعدے سے پھر جاتا ہے۔ اس آیت کریمہ کا جو شان نزول ہے وہ یہ ہے کہ ثعلبہ بن حاطب، ایک شخص تھا ثعلبہ بن حاطب، اس نے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ اس کے لیے مالدار ہونے کی دعا فرمائے۔ اس شان نزول کو سمجھنے سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ بعض چیزیں بعض لوگوں کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں اور بعض چیزیں بعض لوگوں کے لیے مفید ہوتی ہیں۔ کسی کے لیے مال نقصان دہ ہوتا ہے، وہ مال کے بغیر صحیح ہوتا ہے، اور جب مال ملتا ہے تو دین سے بالکل دور ہو جاتا ہے۔ ہم نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا، غریب تھے، غریب علاقے میں رہتے تھے، تو ماشاء اللہ ختم قادریہ شریف میں بھی جا رہے ہیں، محفل میلاد میں بھی جا رہے ہیں، صلاۃ و سلام بھی پڑھ رہے ہیں، یا رسول اللہ کے نعرے بھی لگا رہے ہیں۔ اللہ نے مال دیا، ڈیفنس میں چلے گئے، وہاں گئے، بدعقیدہ لوگوں کی صحبت ملی، بدعقیدہ ہو گئے، یا رسول اللہ کہنے کا انکار کر رہے ہیں، 11ویں کا انکار کر رہے ہیں، میلاد شریف کا انکار کر رہے ہیں۔ بعض تو نعوذ باللہ من ذالک بڑے بڑے بنگلوں میں جا کر قادیانی بن گئے کیونکہ ان کو قادیانیوں کی صحبت مل گئی۔ بعض ایسے بھی ہیں کہ جو دہری ہو گئے، سیکولر بن گئے، دین کے مخالف ہو گئے، غریب تھے تو دین کے بڑے قریب تھے، اب اتنا مال آ گیا کہ وہ دین کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو ہر ایک کے لیے ہر چیز مفید نہیں ہوتی۔ تو ثعلبہ بن حاطب نے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ اس کے لیے مالدار ہونے کی دعا فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ثعلبہ، تھوڑا مال جس کا تو شکر ادا کرے اس بہت سے بہتر ہے جس کا شکر ادا نہ کر سکے۔ دوبارہ پھر ثعلبہ نے حاضر ہو کر یہی درخواست کی اور کہا، اسی کی قسم جس نے آپ کو سچا نبی بنا کر بھیجا کہ اگر وہ مال مجھے دے گا، یعنی اللہ تعالیٰ اگر مجھے مال دے گا تو میں ہر حق والے کا حق ادا کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے اس کی بکریوں میں برکت فرمائی اور اتنی بڑی کہ مدینے میں ان کی گنجائش نہ ہوئی، تو ثعلبہ ان کو لے کر جنگل میں چلا گیا، بکریاں لے کر جنگل میں چلا گیا، کیونکہ بکریاں بہت زیادہ تھیں، مدینے میں جگہ باقی نہ رہی، یعنی مدینہ منورہ کی گلیاں اس کی بکریوں سے بھر جاتی، اور پھر وہ جمعے سے بھی محروم ہو گیا اور جماعت کی حاضری سے بھی محروم ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا حال صحابہ سے پوچھا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا مال بہت کثیر ہو گیا ہے اور اب جنگل میں بھی اس کے مال کی گنجائش نہ رہی ہے، تو اب یہ بہت دور چلا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ثعلبہ پر افسوس۔
پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زکوٰۃ جمع کرنے کے لیے لوگ بھیجے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے لوگ مقرر ہوئے جو لوگوں سے زکوٰۃ جمع کرتے. اسی طرح کا ایک قاصد ثعلبہ کے پاس گیا اور کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے زکوٰۃ مقرر کی ہے. 40 بکریوں میں سے ایک بکری اللہ کی راہ میں دینی ہے، 30 گایوں میں سے ایک گائے اللہ کی راہ میں دینی ہے. اس طرح زکوٰۃ کا جو پورا نصاب ہے وہ اسے بتایا گیا. اس نے کہا یہ تو ٹیکس ہو گیا، جاؤ میں سوچ لوں. جب یہ لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں واپس آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کچھ عرض کرنے سے پہلے ہی، یعنی وہ لوگ آئے، انہوں نے ابھی عرض بھی نہیں کیا تھا کہ ثعلبہ نے کیا جواب دیا ہے، آپ نے خود ہی 2 مرتبہ فرمایا ثعلبہ پر افسوس، ثعلبہ پر افسوس. تو یہ آیت نازل ہوئی اور اس میں فرمایا گیا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو پہلے یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں مال دیا تو ہم ضرور خیرات کریں گے اور ہم نیک بنیں گے، لیکن جب اللہ نے انہیں دے دیا تو وہ بخل کرنے لگے، انہوں نے منہ پھیر لیا. تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو ثعلبہ صدقہ لے کر حاضر ہوا. لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ یہ جو صدقہ لے کر آیا تھا یہ دل سے لے کر نہیں آیا تھا. اس نے سوچا کہ میری بڑی بدنامی ہو رہی ہے، تو اس طرح تو لوگ میرے مخالف ہو جائیں گے، تو یہ دل سے پھر منافق ہو گیا اور صدقے کا مال، زکوٰۃ کا مال لے کر آیا تاکہ میری عزت رہ جائے. لیکن حضور اس کی دل کی کیفیت کو جانتے تھے. سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کے قبول فرمانے کی ممانعت فرما دی ہے. وہ اپنے سر پر خاک ڈال کر واپس ہوا. یہ مٹی ڈالنا بھی منافقت کے ساتھ تھا، دل میں کچھ تھا، سامنے کچھ ظاہر کر رہا تھا. پھر اس صدقے کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں صدیق اکبر کے پاس لے کر آیا تو صدیق اکبر نے یہ فرمایا کہ جب حضور نے قبول نہیں کیا تو میں کیوں کروں. پھر خلافت فاروقی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لایا، انہوں نے بھی قبول نہ فرمایا، اور پھر خلافت عثمانی میں یہ شخص ہلاک ہو گیا.